بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نورانی قاعدہ یہ کورس ہے عصر کے بعد والا، اپریل 2026 3 ماہ کا کورس ہے. اس میں الحمدللہ ہمارا سبق قاعدے کا چل رہا ہے. صاد تک ہم نے پڑھ لیا. اب جو پہلا لفظ ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں اختلاف کے اندر اس کو ڈال کے ہیں جی اپنے آپ کو ہر کوئی بچا لیتا ہے. کوئی زواد پڑھ دیتا ہے، کوئی دال کی آواز سے دواد پڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس جی فلاں ایسے فلاں ایسے. اور اگر کوئی صحیح مخرج اور صفت کے مطابق پڑھیں تو اس میں کوئی اختلاف ہو. تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کئی دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے اور جی مختلف قرأتیں ہیں نا، تو یہ دوسری قرأت میں ہوگا کوئی، تو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. بولو بھائی اس میں تجوید کی کتابوں کے اعتبار سے جو تعریف مخرج اور صفت کی وہ بھی اسی طرح ہے، اور قرأت میں بھی کسی قاری کا اس حرف میں اختلاف ہو یاد رہ جائے گی بات. لہٰذا اس کو کوئی مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مہربانی فرما کے اس کو صحیح مخرج اور صفت کے مطابق مشق کرنے کی ضرورت ہے. بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اختلاف. جی دیکھیے گا واد. اچھا دوسرا طریقہ اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، آواز جاری کر کے، تو صفت رخوت، صفت استعلاء، اطباق یہ موٹا ہوگا، اور آخر میں استطالت یعنی آواز اس میں لمبی ہوگی. جتنی آواز ساکن کر کے پڑھتے ہوئے اس حرف میں لمبی ہوتی اتنی اور کسی حرف میں، کیونکہ استطالہ صرف اسی ایک حرف میں اور کسی میں نہیں ہے. ٹھیک. اب آواز کو توڑیں گے نہیں، اسی کو آگے مکمل کریں گے. غور کیجیے گا. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. یہ طریقہ اس کو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، اس کے ساتھ سمجھ. آخر دال پر کلکلا اور موٹا بالکل آخر تک برابر رکھنا ہے. کو زیادہ لمبا جھٹکا بھی. شاباش. آئی یہ کہنا آئین. اب اس میں کیا پڑھتے ہیں بعض ساتھی نے بہت زیادہ یعنی مبالغہ کرتے. کیسے آئی؟ تو جتنا مشکل بنا کر پڑھیں گے اتنا ہی مشکل بنے گا. تو یہ بہت آسان ہے. کیا ہے بھائی؟ یاد رکھو عموماً اساتذہ بچے کو کسی چیز کی نا اہمیت دلانے کے لیے یوں کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، تو بس اوقات بچہ ذہن میں یہ بات رکھ لیتا ہے مشکل ہے مجھے نہیں پڑھا جاتا. تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. بات سمجھ آئے؟ یہ بات جملہ کیا اہم کہہ دو، بڑا اہم ہے بیٹا، محنت کرنی پڑے گی اس پہ. سمجھ گیا کہ نہیں؟ مشکل نہیں کہنا. سمجھ گیا جی؟ ورنہ پھر بہت بچے کے لیے پریشانی ہوتی ہے. تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس حوالے سے اس پر خاص فرمائیے توجہ. دیکھیے جب اس کو ہم پھر ساکن کر کے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. آواز جاری ہے. کیونکہ کنویں کے اندر ہم نے رسی ڈال دیا، پکڑ لیا اس کو. اب باہر نکالیں گے تو مکمل ایک آواز کے ساتھ. ذرا غور کیجیے گا، پورا سنیے پھر پورا پڑھیے. آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. شاباش، ویری گڈ. ناک میں آواز نہ جائے جی. غین موٹا حرف ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. پا قو کا قو کا. یہ میں نے دونوں کو مخرج کا فرق بتایا ہے. اچھا ممکن ہے غلطی کیا ہے، بعض بچے اس کو کاف کو پڑھتے ہیں کوف، اسی کاف کو تھوڑا سا موٹا کر دیا، مخرج کاف کا رہا اور اس کو موٹا کر دیا. تو کیا محسوس کروایا؟ میں نے موٹا کاف پڑھا ہے. تو مخرج کی غلطی ہوگی، پڑھ کاف رہا ہوگا اس کو موٹا کر رہا ہوگا، لائن جلی ہوگی. غور کیجیے گا. سمجھ آئی بات جی؟ تو کاف اور کہے گا کوف. اب یہ کاف کو موٹا کیا اس نے، کیونکہ قاف کا تو مخرج ہی رہ گیا، اس لیے مخرج پر توجہ. پہلا حرف موٹا پڑھ رہے ہیں، غور کیجیے گا. زبان کی جڑ کا پچھلے سا قوف. اب اس کو کیف یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ ملا غلط.
کہ نہیں، کاف لام، آپ کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ آپ نے لام پڑھا، موٹا پڑھا ہے، ایسا تو نہیں ہوا؟ موٹا لگا ہے، لو موٹا نہیں ہو بھائی، لا ناک میں نہ جائے، لے امالہ نہ ہو، لا درمیانی ہو، لام، می میں بھی اکثر ناک میں آواز سری ہے، می نہیں ہے، می ایم ای، می بولو بھائی، انگریزی نہیں آتی، میم، اب بعضوں کی آواز یہ سنائی دی، می، یہ مجھول ہو رہی بھائی، می نہیں ہے بھائی، می، ہاں، اور می ناک میں، اور می مجھول ہو رہا ہے، غلط، ایسا نہ ہونا چاہیے، صحیح؟ اچھا توجہ، نون، جی ہونٹوں کو گول، آخر میں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ نون، ممکن ہے غلطی، ٹھیک ہے، نون نوزی میں جا رہی آواز، ٹھیک ہے، نو بولو، حضرت نو علیہ السلام، نو تو پریکٹس کراتے ہو، مثال دے سکتے ہیں، نون، آخر میں غنہ آنی، یکدم بند نہ ہو آواز، ٹھیک ہے جی۔ آگے واو پر توجہ، 2 مرتبہ ہونٹ گول ہوں گے، واو، او نہیں کہنا، وا او، یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہنا، ہا، حمزہ، حمزہ نہیں، حمزہ، ادھر بھی حمزہ ادھر بھی حمزہ، حمزہ حمزہ، اور حمزہ علیہ بن گیا، حمزہ، یا، جی مشق کریں گے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔